أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات پڑھ دیں. معزز سامعین کرام، دوستو اور اس شب چہلم میں بیٹھے ہوئے محلے کے بزرگ حضرات، شب بیداری کی مجلس ہے اور شب بیداریوں میں اہتمام ہوتا ہے اور یہ جذبہ پہلے سے کار فرما ہوتا ہے کہ گویا اب ہمارے حصے کی جو مجلسیں ہیں اور جو ادا ہے گویا اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. لہذا اس جذبے کے تحت پروگرام منعقد ہوتا ہے. ہم لوگ مدرسے میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا بھی مہد تربیت ہے. ہمارے یہاں مجلس کے لیے، ماتم کے لیے سوز و سلام اور عزاداری کے لیے ہمارے بزرگ، ہمارے علماء ہمیشہ سے یہ تاکید کرتے ہیں اور اسے میں پہلے یاد دہانی کے طور پر عرض کر دوں، پھر اس کے بعد معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا. علماء تاکید کرتے ہیں کہ ہمیشہ ایک نیت رکھو اور نیت میں تمہارے اللہ ہونا چاہیے. اس وقت گہرائی پیدا ہوتی ہے، اس وقت معنویت پیدا ہوتی ہے اور اس وقت انسان دنیاوی معاملات سے ہٹ کر کے جو اصلی پیمانہ ہے اس پیمانے میں اور اس معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. مجلس امام حسین، یاد امام حسین نہ آپ کا کام ہے، نہ ہمارا کام ہے، نہ کسی بڑے ادارے کا کام ہے. یہ کام جس کی راہ میں
یہ کارنامہ انجام پایا ہے، اسی کا کام ہے۔ ہم بس مالک کی بارگاہ میں یہ شکرانہ کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بھی اس کا ایک حصہ بنا لیا، ورنہ آپ جیسے ہم جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو توفیق نہیں ہے کہ فرش ادا پہ آ سکیں، 2 ہاتھ ماتم کر سکیں، 2 آنسو بہا سکیں۔ قرآن مجید اگر کسی کام کی عظمت کا اعلان کرے تو پھر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، خاص طور سے مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر وہ کام عظیم ہے، پھر وہ کام بڑا ہے۔ آپ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ آیت ملتی ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا، دیکھو جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کی سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ عجیب بات ہے، زندہ ہم لوگ ہیں اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو راہ خدا میں مار دیے گئے، جن کی سانسیں منقطع ہو چکی ہیں، ظاہری حیات جن کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو ایک بات کا فیصلہ قرآن مجید نے کیا، وہ کیا ہے کہ یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے، کوئی اس سے بالا تر زندگی، کہ جب تک یہ زندگی ہماری رہے گی ہم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ شہادت کیا ہے، کیوں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، تب پتہ چلے گا۔ یہ زندگی سب کے پاس ہے، ساری زندگی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ ہماری حیات ہے یہی سب کچھ ہے، مگر جہاں انسان کی فکر سوچنے سے عاجز ہو جاتی ہے، قرآن وہاں اس کو سہارا دیتا ہے۔ یہ تعلیمات قرآن۔ شہادت خالص اسلامی تصور ہے، شہادت خالص اسلامی تصور ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی زندگی آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کتنے ہی چہیتے آپ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی زیادہ نزدیک کیوں نہ ہوں۔ انسان اگر واقعاً انسان ہے، عقل رکھتا ہے، تو یہ زندگی آپ کو سب کچھ دے دے گا، مگر جہاں زندگی کا معاملہ آئے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں یہ نظارے دکھائی دیتے ہیں، ذرا سا احساس ہوا، آندھی، طوفان، زلزلہ، اپنے کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے، یہ جو شیر، یہ جو چیتے، یہ جو درندے یا اس قسم کے جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، یہ جو حملہ کرتے ہیں، اصل میں حملے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کو بچانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ فطرت ہے، یہ جبلت ہے انسان کی اور جاندار کی کہ وہ اپنی جان کو آسانی سے نہیں گنوانا چاہتا۔ اب یہ ایک بات مد نظر رہے، پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا شہادت صرف اور صرف خالص اسلامی تصور ہے، یعنی قرآن کہنا چاہتا ہے کہ ایک منزل، ایک مقام، ایک جگہ، ایک جائگاہ، ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جہاں تم اس زندگی کو اگر چاہو تو عالی ترین زندگی سے بدل سکتے ہو، اور اس کا نام ہے شہادت۔ اب قرآن سے پوچھئے، رسول اللہ سے پوچھئے، آل رسول سے پوچھئے،
ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم سے قدرت کیا چاہتی ہے؟ آپ سے قدرت کچھ نہیں چاہتی۔ پہلے ایک مسئلہ حل کر لیجئے اور سمجھ لیجئے، اور یہ چونکہ مدرسہ ہے، یہاں سوچنے پڑھنے کا موقع ہے آپ کو۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اسلام کی نگاہ میں اصل میں موت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس معنی میں کہ مٹ جائے، برباد ہو جائے، خاک میں مل جائے، کچھ باقی نہ رہے، اس معنی میں اسلام نے موت کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اگر پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف حیات کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ اس دنیا میں رہ کر کے آپ اور ہم تجربہ کریں، اس دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر کے آخرت کی نعمتوں کا مقایسہ کریں، مقابلہ کریں۔ دیکھیے، اگر ایک چیز آپ کے سامنے مثلاً ایک پھول رکھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے بتائیے یہ اچھا ہے کہ نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں مولانا اس کو دیکھ کے کیسے میں فیصلہ کروں؟ ارے 10 20 50 پھول لائیے تو پھر میں اس کے سامنے رکھ کر کے مقابلہ کروں، پنکھڑیاں کیسی ہیں، رنگ کیسا ہے، خوشبو کیسی ہے، لطافت کیسی ہے۔ تو جب مقایسہ ہوگا تب سمجھ میں آئے گا۔ اس دنیا میں آنا ناگزیر تھا، ضروری تھا، کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں نہیں آتا آخرت کی نعمتوں کا تصور ہی کرنا محال تھا۔ لہذا یہ زندگی مستعار 4 روزہ زندگی ہم کو دی گئی تاکہ آخرت کی اعلیٰ ترین زندگی کو ہم سمجھ سکیں۔ اب مرنا تو سب کو ہے، مگر صاحب ایمان کے لیے ایک آپشن اور ہے، ایک اختیار یہ ہے کہ تم چاہتے ہو بستر پہ مرو یا چاہتے ہو میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہید ہو جاؤ۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نعرہ نہ لگوا سکوں، واہ واہ نہ کروا سکوں، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ علمی ہے۔ ہم جیسے طلبہ پڑھتے بعد میں پہلے سوچتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے بھی سوچتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم رسم ادا نہیں کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب سنیے قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں مار دیے گئے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دوسری آیت کیا ہے سورہ آل عمران کی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اب یہاں گرامر کا مسئلہ، وہاں امواتن یہاں امواتا، یہ اساتذہ سے پوچھئے گا کیوں ایسا ہو گیا، اور یہ چاہیے بھی۔ ہمیں عوام الناس کی طرح سے نہیں بننا چاہیے کہ بس کتاب اٹھائی مجلس کی اور رٹا اور اس کے بعد مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، سمجھے نہیں سمجھانے بیٹھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سنیے گا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان نہ کرو، ہے نا؟ تحسبن، گمان نہ کرو، ہرگز گمان نہ کرو۔ اچھا اس کو اردوا دے تھوڑا سا، ہرگز خیال نہ کرو، ہرگز تصور نہ کرو، یہی سب تو ترجمہ ہوگا۔ اب اساتذہ بیٹھے، ان سے پوچھئے گا، میری بھی اصلاح ہوگی، میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک جگہ وَلَا تَقُولُوا، اولا قالا بنا، یقول تقول، کیا معنی ہے؟ نہ کہو، اور آگے کہا جا رہا ہے خیال نہ کرو۔ اب منطق پڑھی ہے، اب سنیے مضبوط بات، جو مدرسے کی باتیں ہیں وہ سنیے گا۔ قرآن مجید کیسے ہم کو ہدایت کرتا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مجلس میں ہم رسم نہیں ادا کرتے، کیوں آتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا شہادت خالص اسلامی عقیدہ ہے،
دنیا میں کوئی مرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ ایک آیت کہتی ہے وَلَا تَقُولُوا، راہ خدا میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو۔ دوسری آیت کہتی ہے راہ خدا میں قتل ہونے والے کو مردہ خیال نہ کرو۔ سوال، آدمی بولتا پہلے ہے یا سوچتا پہلے ہے؟ توجہ چاہوں گا، آدمی خیال پہلے کرتا ہے یا بولتا ہے؟ اگر منطق پڑھا ہے تو آپ کہیں گے انسان پہلے سوچتا ہے، پہلے فکر کرتا ہے، پھر بولتا ہے، چاہے آپ متوجہ ہوں یا نہ ہوں۔ یہ ایسا دبے انداز میں تصورات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تب زبان چلتی ہے۔ زبان اسی کی چلتی ہے جس کا دماغ کام کرے، دماغ کام نہ کرے تو پھر انسان زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ مسلمات ہے، دنیا کے سارے پڑھے لکھ کے قبول کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شہید کے بارے میں نہ خیال اپنی طرف سے قائم کرو، نہ زبان ہلاؤ، ہم جو کہیں وہ مانو، اس لیے کہ شہادت کا تصور ہم نے دیا ہے، اور جو میری راہ میں نکل کے آیا ہے وہ شہید ہے۔ اب میرا کام یہ ہے کہ اس کا نام بھی باقی رہے، اس کا کام بھی باقی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ چاہوں گا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ حل ہونا چاہیے۔ دیکھیے شہادت اتنی مقدس ہے کہ ہندی زبان ماشاءاللہ اس وقت میڈیا کے سہارے بہت رچ ہو چکی ہے نا، بہت ثروت مند ہو چکی ہے، مگر اسی لکھنؤ میں آپ کو ملے گا شہید پتھ، ہمارے اسی ہندوستان میں ملے گا شہید دیوس۔ تو بھیا دیوس ہندی، شہید پھر وہی اسلامی لفظ، شہید پتھ، پتھ ہندی، شہید پھر وہی اسلامی لفظ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مقدس ہو جاتی ہے تو پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا لفظ کہاں سے آ رہا ہے، وہی لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ تو لفظ شہید بھی مقدس، شہادت بھی مقدس، شہید بھی مقدس، مگر دنیا جس کو شہید کہے ہم اسے شہید نہیں مانتے، ہم انتظار کرتے ہیں قرآن کس کو شہید کہتا ہے، اسلام کس کو شہید کہتا ہے، رسول اللہ کس کو شہید کہتے ہیں، ائمہ کس کو شہید کہتے ہیں۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ کربلا کو کتابوں میں نہیں پڑھتے، الحمدللہ ہم لوگوں نے کربلا کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کیسے دیکھ لیا؟ اب بہت احتیاط سے میں اس کو کہوں کیونکہ بڑے عجیب و غریب اس وقت مسائل چل رہے ہیں۔ کیسے ہم لوگوں نے کربلا کو دیکھ لیا؟ پہلے ایک شعر سنا دوں آپ کو، علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہے، اور اقبال کو پڑھیے۔ میں جب بھی کبھی مجھے موقع ملا یہاں آنے کا، میری بے توفیقی میں نہیں آ پاتا ہوں، لیکن جب بھی میں اپنے اس مدرسے میں آتا ہوں تو عمدن اگر ذہن کام کرتا ہے تو علامہ اقبال کو یاد۔ علامہ اقبال جانتے کون سے شاعر ہیں یا مدرس ہیں؟ اقبال کا کچھ کسی کو یاد ہے؟ کوئی شعر، کوئی نظم بتائیے۔ ایک تو بہت اچھی نظم، بہت مشہور نظم ہے ان کی، جو ملک کے لیے لب پہ آتی ہے، سارے جہاں سے علامہ اقبال کی نظم ہے، اور لب پہ آتی ہے دعا۔ اب آ گئی یہ بات تو دو لفظ سنیے، ہم لوگ طالب علم ہیں۔ علامہ اقبال اصل میں فلسفی ہے، لیکن ایک فلسفی بچوں کی زبان میں بھی نظم کہتا ہے، فلسفیوں کی زبان میں بھی نظم کہتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ اقبال کے علاوہ اردو میں، بلکہ کہا جا سکتا ہے فارسی میں، کوئی اتنا بڑا شاعر پیدا نہیں ہوا کہ جس نے شعر میں اسلام کی نمائندگی کی ہو، ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ حافظ بہت بڑے شاعر ہیں، عمر خیام بہت بڑے ربائی کے شاعر ہیں، سعدی، نصائح،
اور موعظت کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور دیگر عرفا، مولوی، مثنوی معنوی، بہت بڑے شاعر عرفانی، مگر اقبال جگانے والا شاعر ہے، بیدار کرنے والا شاعر ہے۔ اقبال امام حسین کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، فاطمہ زہرا کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، مولائے کائنات کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، مسلمانوں کی پستی اور زوال کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے زوال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، بہت مشہور شعر ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ امم امت کی جمع ہے، یہ اقبال ہیں۔ چھوڑ کے میں آ گیا ادھر، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آؤ ہم تم کو بتائیں امت کیسے اوپر اٹھتی ہے اور کیسے پستی میں جاتی ہے، آؤ ہم تم کو بتائیں۔ ایک شعر میں یہ اقبال نے پوری ہسٹری دنیا کی عروج و زوال اور قوموں کے عروج و زوال کی ہسٹری ایک شعر میں رکھی ہے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ شمشیر و سنا علامت ہے جد و جہد کی، جہاد کی، راہ خدا میں جان دے دینے کی، بلند مقصد کے لیے آگے بڑھنے کی۔ یہ شمشیر و سنا علامت ہے، استعارہ ہے۔ طاؤس اور رباب کیا ہے؟ طاؤس یہاں کے اوپر وہ پرندہ مور نہیں ہے، طاؤس اور رباب گانے بجانے کے آلات ہیں، جیسے گیٹار، جیسے بینجو، اس قسم کے آلات کو اردو میں کہا جاتا تھا طاؤس و رباب۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ امت کیسے عروج پر پہنچتی ہے اور کیسے زوال اس کو آتا ہے تو میں تم کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے جب امت جد و جہاد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، کاہلیت سے کام نہیں لیتی، سستی سے کام نہیں لیتی تو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا۔ مگر جہاں وہ سستی سے کام لینا شروع کر دیتی ہے، عیاشی میں لگ جاتی ہے اور بینجو بجانا شروع کر دیتی ہے، گیت اور سنگیت میں لگ جاتی ہے، تو پھر وہ زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس شعر کو دیکھیے اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھیے کہ کیا ہوا۔ توجہ چاہوں گا، حسین نے کربلا میں کہا تھا شمشیر و سنا اول، یزید کا مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آنا پڑے گا، مگر بہت سے لوگ تھے جو حسین ہی کو مشورہ دے رہے تھے، کہاں جا رہے ہیں، جان چلی جائے گی۔ حسین بتانا چاہتے تھے ایسے موقع پر جب صحابیت سو جائے، مدینہ سو جائے، تو نواسے رسول کا فرض ہے کہ مدینہ چھوڑ کے میدان کربلا میں پہنچ جائے۔ کیوں پہنچے؟ تاکہ ہم لوگ روئیں۔ جو فلسفہ ہم لوگوں نے گڑھ لیا ہے کہ امام حسین السلام اس لیے گئے تاکہ ہم لوگ روئیں۔ پڑھیے علماء کو، ہمارے شیعہ علماء کو فقط حق ہے کہ امام حسین کی وکالت کر سکے، فقط شیعہ علماء کو حق ہے، بقیہ کسی کو حق نہیں ہے۔ امام حسین کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے فقیہانہ ذہن ہونا چاہیے، عالمانہ ذہن ہونا چاہیے، یہ ذہن نہیں جو اپنے جیسا بنا کر کے امام حسین کو پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جیسا بنا کے امام حسین کو پیش کیجئے گا تو شہادت امام کے حق میں کبھی انصاف نہیں دے سکتے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کو بہت حساس موڑ پہ لے کر کے آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، علامہ اقبال نے معلوم کیا کہا تھا؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ خانقاہ والے کون ہیں؟ گنہگار لوگ نہیں ہوتے، خانقاہ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داری سے دامن بچا کر کے خالی اللہ اللہ عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اسلام کو پڑھو، شروع سے آخر تک جب اسلام کو پڑھو گے تو اس میں تم کو دکھائی دے گا کہ زندگی بھر تمہیں محنت کرنا ہے،
نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس محنت اور زحمت کے راستے میں اگر موت بھی آ جائے، توجہ کیجئے گا، اگر موت بھی آ جائے تو ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے۔ اب یہ اللہ کے اوپر ہے کہ آپ کو وہاں قتل کا موقع فراہم کرے، شہادت کا موقع فراہم کرے یا نہ کرے۔ صاحب ایمان کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی شروع سے آخر تک اسلام کے راستے میں ہو۔ اگر بستر پہ مرے اب شہادت ہے، میدان میں مرے تب بھی شہادت ہے۔ اب سنیے، جس کے لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا اس وقت تھکا دیا، وہ کیا ہے؟ شہادت کی تعریف کیا ہے؟ شہادت کس کو کہتے ہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ آیت دونوں جگہ فی سبیل اللہ کہتی ہے۔ دنیا میں لفظ جہاد سے سیاسی فائدہ اٹھایا لوگوں نے اور اسلام کو بدنام کیا۔ پہلے تو یہی سمجھ لیجئے، جو چیز اسلام کی بدنامی کا سبب بنے کیا وہ اسلامی ہو سکتی ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے اس کو۔ جو بات، جو عمل، جو خیال اسلام اور قرآن کی بدنامی کا سبب بنے وہ اسلامی نہیں ہو سکتا۔ عمل دیکھنا پڑے گا کس کی طرف سے رونما ہو رہا ہے۔ اسلام نے شہادت کا جو مرتبہ بتایا، جو تعریف بتائی، شہادت کی جو ڈیفینیشن بتائی، وہ اسلام میں شہادت کی تعریف یہ ہے۔ سنیے، بہت توجہ چاہوں گا۔ شعور کے ساتھ راہ خدا میں مقدس ہدف لے کر کے اپنی جان کو پیش کرنا، اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے میں مارا جاؤں اور ہو سکتا ہے مارا نہ جاؤں، یعنی آپ طے نہیں کریں گے کہ میں مار دیا جاؤں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نکل گئے تاکہ گلا کٹا دے، یہ نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں گلا کٹانا نہیں ہے، یہ سب ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اصل کیا ہے؟ راہ خدا میں نکلنا ہے، فی سبیل اللہ جانا ہے۔ شہادت کون سی موت ہوگی؟ ایک موت ہم لوگ کی ہوتی ہے، کیسے پتہ ہی نہیں، انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہلیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، حرکت قلب بند ہو گئی۔ یہ بتائیے عالمانہ موت ہے یا جاہلانہ؟ اتفاق ہے یا یقین تھا آپ کو ابھی ہم مرنے والے ہیں؟ اس کو سمجھیے گا تو شہادت سمجھ پائیے گا۔ شہادت شعوری موت کا نام ہے، شہادت ایکسیڈنٹل موت کا نام۔ اگر اس کو سمجھ لیں گے تو کربلا میں امام حسین کا آنا ہم سمجھ لیں گے، اور جو بیتوکی باتیں ہوتی ہیں اس کا بھی کچا چٹھا معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ مثال، باہر ہم نکلے دروازے سے، ریڈ گیٹ سے، اور اچانک ہماری گاڑی سامنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ہم کو پتا تھا؟ نہیں۔ اس کو پتا تھا؟ نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتفاق۔ اب اس موت کی نہ تعریف ہے نہ تمجید ہے، خالی افسوس ہے ارے بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، یہی ہے نا۔ شہادت ایسے نہیں ہے، سنیے گا، شہادت ایسے نہیں ہے۔ شہادت شعوری موت کا نام ہے، یعنی شہادت سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے، شہید سب سے پہلے فی سبیل اللہ راہ خدا کو پہچانتا ہے۔ جو راہ خدا کو پہچان لے گا وہ خود راستہ بنانے والے خدا کو بھی پہچانے گا۔ جب تک شہید مرنے سے پہلے، شہادت دینے سے پہلے اپنی معرفت حاصل نہ کرے، اپنے خدا کی معرفت حاصل نہ کرے، شہادت نہیں ہوتی۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اس لیے کنڈیشن لگائی ہے قرآن نے، فی سبیل اللہ۔ اب فی سبیل اللہ
آپ نہیں طے کر پائیں گے کہ یہ راہ خدا میں جا رہا ہے یا راہ خدا میں نہیں جا رہا ہے۔ ایک ایسی شرط قرآن مجید نے شہادت کے لیے لگائی ہے کہ خود شہید ہونے والا پہلے سے اپنے کو سمجھ لے، اپنی جان کی قیمت کو سمجھ لے، اپنے دین کو سمجھ لے، اپنے خدا کو سمجھ لے، تاکہ اس کی جان ضائع نہ ہونے پائے۔ تو اب معیار فی سبیل اللہ کا خود شہید ہے، اس کا ضمیر ہے، باہر سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب آپ سمجھ گئے شہادت کتنی گہری ہے؟ آگے بڑھیے۔ شہادت کو ہدف ہے جی مقدس ہدف۔ مقدس ہونا بھی کون طے کرے گا؟ سوائے خالق اور مالک کے کوئی طے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے کہا شہادت خالص اسلامی عقیدہ ہے، تو سب اسلام سے لیں گے، باہر سے ہم نہیں لے سکتے۔ مقدس ہدف کے لیے شہید اپنی جان کا نذرانہ لے کر کے میدان میں آتا ہے۔ یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے قتل ہو جائے، ہو سکتا ہے قتل نہ بھی ہو، مگر اللہ کے نزدیک وہ شہادت کا رتبہ رکھتا ہے۔ اب آگے سنیے، ساری باتیں نہیں ہو سکتی ایک ساتھ، اب آگے سنیے، توجہ چاہوں گا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ شہید ہونے والے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کی غرض رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے شہادت کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرے۔ تو پھر میں دہرا دوں، شہادت شعوری موت کا نام ہے، مقدس ہدف کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا نام ہے۔ اب امام حسین کو مدینے سے نکلتے ہوئے دیکھیے اور پڑھیے، انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیر بسیرت جدی وابی۔ حسین اپنے لیے نہیں، حسین اپنے خاندان کے لیے نہیں، حسین اسلام کے لیے، حسین قرآن کے لیے، حسین سیرت جد کے لیے، حسین اصلاح امت کے لیے، بشریت کو نجات دینے کے لیے حسین کربلا میں آ رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، فقط مسلمان ہی حسین حسین نہیں کرتے، جتنے بھی انسان ہیں سب حسین حسین کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میرے دوستو، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی نہضت کو سمجھنا ہوگا۔ ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے، ہم اگر سمجھیں گے نہیں تو خود ہمارا نقصان ہے، کیونکہ ہم اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج بعض مجلسوں میں سننے میں اس طرح سے آتا ہے کبھی کبھی، اور آپ کے سامنے ابھی سے یہ بات آنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کو خالی مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں۔ خالی مظلوم، یعنی امام حسین کی شہادت بس اس لیے ہے کہ ہم روئیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس معنی میں امام حسین مظلوم ہیں تو کیا آپ مانتے ہیں امام حسین علیہ السلام مظلوم ہیں؟ اما وہ چاہتے تو کربلا میں ان کے پیر کی ٹھوکر سے، اصحاب کے پیر کی ٹھوکر سے پانی نکل آتا۔ صاحب اختیار تھے، وہ ان کے سامنے آپشن تھا، وہ مجبور نہیں تھے۔ اور یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں شہادت مجبوری کا نام نہیں ہے، اختیار کا نام ہے۔ شہادت اختیار کا نام ہے، مجبوری کا نام نہیں ہے۔ آدمی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، جبر کار فرما ہوتا ہے، مگر جو سمجھ بوجھ کر کے میدان میں قدم رکھتا ہے وہ اختیار کر کے آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے کام کا نتیجہ شہادت ہے، موت ہے، لہذا شہادت اختیاری عمل ہے، مجبور ہونے کا نام نہیں ہے۔ امام حسین اسی لیے پلاننگ کے تحت آئے تھے، حکمت عملی لے کر کے آئے تھے۔
ایک ایک قدم امام کے لیے روشن، ایک ایک حکم امام کے لیے روشن ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب یہاں کے اوپر 3 لفظ یہاں استعمال کر لوں جس کو ہمارے بزرگوں علماء نے لکھا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے اور آئندہ اس کو آپ اپنے مطالعے میں پھیلا سکیں۔ دیکھیے، شہادت امام حسین کے سلسلے میں 3 بحثیں اہم ہیں، اور یہ 3 بحثیں ہو سکتی اور ہونی چاہیے اور ہوتی۔ پہلی بحث امام حسین السلام کے سلسلے میں کیا ہے؟ تاریخی بحث، تاریخی بحث، ہسٹری، تاریخ اسلام پڑھیے، امام حسین کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، ان کا گھر کیسا تھا، گھرانہ کیسا تھا، نانا کون تھے، دادا کون تھے، کس کے بیٹے تھے، تاریخ اسلام پوری۔ ایک کربلا کے سلسلے میں تاریخی بحث، اور زیادہ تر ممبر سے تاریخی ہی بحث ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو تاریخی پہ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ دوسری بحث کربلا کے سلسلے میں کیا ہے؟ سیاسی، یزید کیسا حاکم تھا، اس کا باپ کیسا تھا، اس کا قبیلہ کیسا تھا، امام حسن نے صلح کیوں کی، صلح کے شرائط کیا تھے، یہ سب کچھ آنا چاہیے۔ جب تک یہ سیاسی پس منظر آپ حل نہیں کریں گے کربلا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک کربلا کی بحث میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے الہی پہلو، وہ ہے نورانی پہلو۔ اس کے لیے علماء درکار ہیں، عرفاء درکار ہیں، فقہاء درکار ہیں۔ یہ سب کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کربلا کے نورانی پہلو پر گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ جو خود تاریخ ہو وہ نور پر گفتگو کیا کرے گا؟ کربلا کا نورانی پہلو، امام حسین اس معنی میں مظلوم نہیں ہے جس معنی میں ہم دنیا والوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں، ارے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے اس کے سب گھر والے تباہ و برباد ہو گئے، اب رونے اور بلکنے کے علاوہ کوئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو اسی کربلا میں آپ دیکھیے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، یہ ہمارے بزرگوں کے جملات ہیں، فقہا کے جملات ہیں۔ آپ شروع سے آخر تک کربلا کو دیکھیے اٹھا کر کے، جو اصل کربلا والے ہیں، کیا انہوں نے کسی مقام پر عاجز آ کر کے خدا کی بارگاہ میں گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے؟ اصحاب سے لے کر کے اعزاء اور اقارب تک، یہاں تک بچوں کو بھی اگر دیکھ لیں، کوئی ایک فرد نہ مردوں میں، نہ عورتوں میں، نہ اصحاب میں، نہ اعزاء میں، نہ گھر والوں میں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو کربلا میں اللہ سے گلہ اور شکوہ کرتا ہوا دکھائی دے۔ اس کے برخلاف جب زینب مقابلے میں آئی، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیف رأیت صنع اللہ فیک، اے زینب، اللہ کے کاروبار کو تم نے اپنے خاندان کے بارے میں کیسا پایا؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا۔ اگر تو یہ پوچھنا چاہتا ہے خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، ہمارے گھرانے کے ساتھ کیا کیا، تو ہم تم کو بتائے دیتے ہیں۔ جو خدا نے انجام دیا وہ خوبصورت تھا، وہ زیبا تھا، وہ جمیل تھا، وہ حسین تھا، وہ نعمت تھی۔ اللہ نے ان کے لیے قربانی لکھ دی تھی، وہ اپنے پیروں سے مقتل میں آئے۔ یہی جملہ بتا رہا ہے شہادت اختیاری عمل کا نام ہے۔ میں نے بات پہنچا دی آپ تک، لیکن ایک مثال دے کر کے اس کے بعد بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت کے اوپر بہت کچھ گفتگو ہے، کیسے اختیاری عمل ہے۔ کیونکہ ابھی جلدی میں بمبئی سے آیا ہوں، وہاں عشرہ خمسہ سب پڑھا ہے، تو وہاں سوالات ہوتے ہیں، آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے، سمجھ گئے؟ اور ہمارے ہاں ہر سوال کا جواب ہے۔ امام حسین السلام جب جانتے تو کربلا کیوں گئے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی 60 سال کی زندگی لے کر کے آئے اور وہ اجمالاً جانتا ہے کہ بیمار بھی ہوں گے، ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، ابا کا انتقال بھی ہوگا، اب آپ کہیں ابھی مر جائیے، کیا کیجئے گا زندہ رہ کر کے؟ یہ ایسے ہی ہے سفر۔ ایک بات، دوسری بات سنیے، امام حسین اختیار رکھتے تھے، مجبور نہیں تھے، آپشن تھا، مگر امام معصوم تھے۔ مثال سنیے پہلے، مان لیجیے ایک باپ بہت لائق، بہت شائستہ،
پڑھا لکھا، پیسے والا بھی ہے، صاحب کردار بھی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ بھی بہت لائق ہے، بہت شائستہ ہے۔ بیٹا باپ سے آ کے کہتا ہے کہ ابا میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ باپ ماشاءاللہ پیسے والا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مثال ذہن میں رہے، چاہے تو وہ پیسہ دے سکتا ہے۔ بیٹا بھی لائق ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے، شائستہ ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں تم کو تجارت کرا دوں، لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے پڑھائی کا وقت ہے، اگر تم پڑھو گے تو میری نظر میں ترقی کرو گے اور اس سے بھی آگے جاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ باپ مجبور کر رہا ہے؟ نہیں، مجبور نہیں کر رہا ہے، وہ اس کو اختیار دے رہا ہے، وہ اپنی نظر رائے رکھ رہا ہے، باپ اپنی رائے۔ بیٹے کی رائے یہ ہے مجھے بزنس کرنا چاہیے، باپ کا خیال یہ ہے کہ ابھی پڑھنا چاہیے۔ بیٹا باپ کی اطاعت کرتا ہے اور کہتا ہے بابا جان اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی پڑھائی کروں گا، اور پڑھ کر کے وہ اتنا آگے جاتا ہے جہاں جانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اس نے پڑھائی کو اختیار کیا، کیا پہلے دن مجبور تھا؟ آپ کہیں گے مجبور نہیں تھا۔ امام حسین کے مقابلے میں دو آپشن تھے، ایک شہادت اور عزت سے، دوسری رسول کی نگاہ میں زندگی۔ مگر پیغمبر یہ کہہ رہے تھے حسین اگر تم شہادت کو اختیار کرو گے تو اللہ نے تمہارے لیے اس کے ذریعے ایک مرتبہ رکھا ہے، اور اس مرتبے تک تم شہادت کے ذریعے پہنچ سکتے ہو۔ پیغمبر نے مجبور نہیں کیا تھا، حسین کے چاہنے والے بھی لوگ موجود تھے، چاہتے تو وہ زندگی گزارتے، مگر امام حسین نے اپنے نانا کی رائے کو مقدم رکھا اور نتیجہ اس کا دنیا نے دیکھا، اسلام سربلند ہوا، حسینیت آگے آئی، قرآن کا چرچا دنیا میں ہونے لگا۔ آج ماشاءاللہ مسلمان کنٹریز، مسلمان ممالک گننے میں 56 سے زیادہ ہیں، 55-56 کے آس پاس ہیں۔ عزت کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ یہ ہے چلتی پھرتی کربلا۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دی ہے۔ شہادت بہت عظیم قربانی کا نام ہے۔ اسلام قربانیوں سے بچا ہے، اسلام جد و جہد سے بچا ہے، تلاش و کوشش سے بچا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا شہید کی ایک ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے کہ راہ خدا میں خون دے دے، بس اس کے بعد رہ جانے والوں کی ذمہ داری ہوتی۔ اہتمام خود امام کر کے گئے کہ ہمارا پیغام کربلا میں نہ رہ جائے، لہذا بہن کا انتخاب بیٹے کا انتخاب۔ آج شب چہلم ہے، کربلا میں بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جو لوگ نہیں گئے، ہم جیسے بے توفیق لوگ، وہ یہیں سے اپنا دل، اپنا ضمیر، اپنی نورانیت، اپنی نیتیں کربلا روانہ کر رہے ہیں۔ ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، یہ دل کی آواز ہے، یہ دل کی آواز ہے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ میرے دوستو، شب چہلم ہے، شب اربعین ہے۔ اگر ہم اربعین کی معنویت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کم سے کم زیارت اربعین دور سے صحیح ہم کو پڑھنا چاہیے۔ مفاتیح الجنان اٹھائیے، آج کی شب بھی اور کل بھی، ایک مرتبہ نہیں۔ فمعکم معکم لا ما غیرکم، اسی زیارت اربعین میں ہم پڑھتے ہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہیں۔
کہ مجلس میں بھی آ کے ہم بتا رہے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے غیر کے ساتھ نہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ اللہ، کتنی عظیم قربانی تھی، کتنی مصیبتوں بھری قربانی تھی، مگر مقتل کہتا ہے کہ جیسے جیسے کربلا میں قربانیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا جاتا تھا، امام حسین کے چہرے پر نکھار بڑھتا جاتا تھا۔ قاتل کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر ان کے چہرے کی نورانیت نے بہت دیر تک ہم کو مشغول رکھا۔ اللہ اکبر، کیسا دل تھا، کیسا جگر تھا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کیسی عظیم شب ہے، کس کی قربانی کے اوپر ہم رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد معلوم ہے کیا امام نے کہا؟ الہی رضن برضاک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین۔ خدایا ہم تیری رضا پر راضی ہیں، جو تو چاہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کی فریاد کو پورا کرنے والے، یہ امام حسین ہے۔ بس ارباب اعظم، حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، مگر کیسے آئے کہ بیویاں ایک مرتبہ حلقہ بنا کر کے امام کو رخصت کرتی، مگر اجازت نہیں دیتی کہ امام خیمے سے باہر آسانی سے چلے جائے۔ امام حسین کو واسطہ دینا پڑتا ہے، امام حسین بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں وداع کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ننھی سی سکینہ بابا کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا بابا اب آپ بھی مقتل کو جا رہے ہیں، میرے بابا اگر آپ بھی مرنے کو جا رہے ہیں تو ہمیں مدینہ پہنچا دیجیے۔ اللہ اللہ، ایسے موقع پر اس بچی نے اپنے بابا سے یہ فرمائش کی کہ حسین اس فرمائش کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ بہن کو بلایا، زینب زینب سکینہ کو اپنے پاس لے جاؤ، عصر کا ہنگام نزدیک ہو رہا ہے، حسین حسین سجدے آخر کے لیے بے چین ہیں۔ ایک مرتبہ وداع کر کے خیمے سے باہر آئے، مگر کس طریقے سے آئے؟ اب جو گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بہن سمجھ گئی اور اس کے بعد بہن نے کہا اے میرے بھیا اب عباس نہیں رہے، اب علی اکبر نہیں رہے، اب قاسم نہیں رہے، اب اون محمد نہیں رہے، بھیا حبیب مارے جا چکے، مسلم مارے جا چکے، یہ دکھیاری بہن موجود ہے، میرے ماں جائے، یہ بہن آپ کو پشت فرس پر سوار کرے گی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ بہن نے بھائی کو گھوڑے پہ کیوں کر سوار کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مقتل میں پہنچے، حملہ کرنا شروع کیا، مگر دل درد سے بھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یا فرسان الہیجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، ارے دیکھو تیرا امام مقتل میں حملہ کر رہا ہے، ارے تم کہاں سو رہے ہو؟ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ فرات کے کنارے آئے، میرا دل کہتا ہے صرف اس لیے نہیں آئے کہ عباس کو جنگ دکھائے، نہیں بھائی کو یاد آئی، اے عباس تم نے وصیت کی تھی میرا جنازہ یہی فرات پہ رہے، اے عباس میں خود زیارت کو آیا ہوں،
بس ارباب اذا میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بوڑھا مجاہد زخموں سے چور ہوتے ہوتے ایک مرتبہ پشت فرس میں ڈگمگانے لگا، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تلوار کو نیام میں رکھنا چاہا، ایک پتھر پیشانی پہ پڑا، ایک تیر سینے پہ لگا اور ایک پتھر آکے دہن مبارک پہ لگا۔ راکب دوش رسول پشت فرس پر سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ کربلا پہ آنا چاہا، زمین کربلا کو جھٹکے لگنے لگے، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ زینب سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ اب جو سید سجاد نے پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ نوک نیزہ پہ بابا کا سر ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ یا حسین، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم میرا مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اسے بے جرم و خطا گھیرا ہے۔ میرا مظلوم حسین، ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں، ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا علی آ میرا لال بڑا تنہا ہے۔ میرا مظلوم حسین، ایک دن میں بھرے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے۔ حسین، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے چھلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے، کتنے دن سے تو
میرے لال نہیں سویا ہے، آ میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے۔ ہائے مظلوم میرا مظلوم حسین، آئیے بہر خدا حشر بپا ہے بابا، شمر خنجر لیے بالی پہ کھڑا ہے بابا، آپ کے پیار نواسے کا گلا کٹتا ہے۔ ہائے مظلوم میرا مظلوم حسین، ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں، ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا علی آ میرا لال بہت تنہا